نبینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں جمعۃ المبارک کے موقع پر مالک المدرسین تاجور کشور تدریس امام العلماء حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی چشتی گولڑوی قدس سر العزیز کے عرس مقدس کی مناسبت سے عقیدہ معصومیت اور امام بندیالوی کے عنوان سے آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ ذی قعدہ کا آخری عشرہ ہے اور ذو الحج کا آغاز ہونے والا ہے۔
مشاعر مقدسہ اور موسم حج کی یادوں کا یہ اہم ترین موقع ہے۔ عشرہ ذو الحج اس امت کے لیے وہ خصوصی انعام ہے کہ ذو الحج کے یہ 10 دن جو ہیں عام دنوں کے مقابلہ میں ان کے اندر اعمال صالحہ پر رب ذوالجلال کہیں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں کے اندر عمل صالح کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، عام دنوں کے جہاد سے بھی ان دنوں کا جو عمل صالح ہے گھر بیٹھے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ہاں، ایسا مجاہد کہ جو اپنی سواری لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، نہ خود واپس لوٹا نہ اس کی سواری آئی، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ورنہ جہاد سے بھی ان 10 دنوں کے اندر مثلا صدقہ کرنا، نوافل پڑھنا، ان کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ وہ 10 دن بھی بالکل قریب ہیں، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادوں کے تذکرے بھی امت میں ہر طرف کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر بھی آج پورے ملک میں اس مناسبت سے کیا جا رہا ہے کہ ایک ناہنجار نے ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، اس کی مذمت اور احتجاج کے لیے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آج خطبات جمعہ کا یہ بھی موضوع ہے، اور ہم پہلے بھی اس کی گرفتاری اور اسے کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، اور آج بھی اس عبد الرحمن سلفی نامی ملعون شخص کے بارے میں ہمارا مطالبہ ہے کہ اسے فوری طور پر گرفتار کیا جائے، اور پاک سرزمین پر جو صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے غیر محتاط رویہ اپنایا جا رہا ہے، اس کا دروازہ بند کیا جائے۔ ہمارا موضوع جو عقیدہ معصومیت اور امام بندیالوی قدس سر العزیز، علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اور اصاغر کے درمیان حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور دوسری طرف ہم جیسے اصاغر کو آپ سے تلمذ کا شرف حاصل ہے، تو یہ ایک طویل جو فاصلہ ہے بظاہر آپ کی ذات سے وہ سمٹ جاتا ہے کہ سند کے لحاظ سے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور بندہ ناچیز کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، اور وہ واسطہ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالی کا واسطہ ہے۔ علامہ عطا محمد بندیالوی قدس سر العزیز
آپ نے تقریباً 70 سال تدریس فرمائی، اور 70 سالہ تدریس بڑی زرخیز تدریس تھی کہ جس میں آپ نے ہزاروں علماء تیار کیے، اور بڑے بڑے محقق، دانشور، محدث، فقیہ، مناظر، لیڈر آپ کے شاگردوں میں تیار ہوئے۔ اور بلا شبہ اس وقت پاکستان بھر کے جتنے بھی سنی مدارس ہیں، کوئی بھی مدرسہ شاید ایسا نہیں ہے کہ جہاں علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد یا شاگرد کا شاگرد یا شاگرد کے شاگرد کا شاگرد تدریس کی مسند پہ موجود نہ ہو۔ یعنی استاذ الکل ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں ایک اجتماع عام کے اندر قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، جب اس جلسے میں علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے امام العلماء کے لقب سے ہمارے استاذ محترم علامہ عطا محمد بندیالوی کو قبلہ نورانی صاحب نے یاد کیا۔ تو بلا شبہ ان اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر جو اب فوت ہو چکے ہیں، وہ بھی علامہ بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے۔ اور اس وقت یعنی بعض جگہ تو چوتھی نسل یا تیسری نسل ان کے شاگردوں کی خدمت دین کے اندر مصروف ہے۔ مدرس ہونا یا عالم ہونا ایک بہت بڑا منصب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ ہونا اور اپنے اسلاف کی روش پر، نظریات پر پختگی سے قائم رہنا، یہ ایک اور اعزاز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ کے فضل سے یہ اعزاز بھی امام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا گیا تھا کہ نہایت تند و تیز اختلافات میں بھی آپ نے حق کا پرچم بلند کیا اور کہا، ہم شریعت کے نمک خوار ہیں اور ہم سے شریعت سے بے وفائی نہیں ہوتی، ہم نمک حرام نہیں بن سکتے۔ عجیب اتفاق ہے کہ انہیں بھی ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جیسے حالات کا بندہ ناچیز کو سامنا کرنا پڑا۔ یعنی ان کے پیر خانے پر ان کے خلاف تقریر کرائی گئی، وزیر آباد کے ایک مفتی صاحب نے کی، اور بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی جو امام العلماء اور سب کے استاذ مجمع عام میں ان کے بیٹھے ہوئے ان کو ضمیر فروش اور گستاخ، اہل بیت کا بے ادب اور اس طرح کے جملے جو ہیں وہ معاذ اللہ بولے گئے۔ اور پھر آپ نے اس سلسلہ کے اندر باقاعدہ لکھا کہ مجھے ایسا کیوں کہا گیا، اور خلاصہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے کہ اگر مجھے ملک المدرسین کہا جاتا ہے تو میں سن لیتا ہوں، تو جب مجھے یہ کہا جا رہا ہے تو کیا میں سنتا ہوں یا ایسے لوگوں کے تانوں پر آ کر میں حق چھوڑ دیتا ہوں کہ جو میں نے ان کا موقف نہیں مانا تو انہوں نے میرے خلاف یہ بولنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا ایمان محفوظ رکھا ہے اور لوگوں کی ایسی باتوں سے میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ سیف العطا نامی کتاب کے اندر 9-10 صفحات مختلف گالیوں کے لکھے ہوئے ہیں، جو آپ نے خود اپنے قلم سے کہ مجھے یہ بھی کہا گیا، مجھے یہ بھی کہا گیا۔ تو مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ سیدہ کا نکاح
غیر سید کے ساتھ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ہماری جو کتب ہیں فقہ کی، ان سب میں یہ بات موجود ہے کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے۔ تو اس کی روشنی میں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی غیر سید صحیح العقیدہ عالم دین ہو تو اس کے ساتھ اگر سیدہ خود چاہے یا اس کے اولیاء چاہیں تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس پاداش میں امام بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ 70 سالہ خدمات اور اتنا بڑا ان کا کردار جو ہے اس پر تیر اندازی کی گئی کہ انہوں نے معاذ اللہ اہل بیت کی توہین کی ہے کہ جو یہ فتویٰ دیا ہے کہ مشروط طریقے سے سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح ہو سکتا۔ حالانکہ یہ بات تو شروع سے آ رہی تھی کہ اہل سنت اگر کوئی ہے تو وہ مانتا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی بیٹی تھیں، ان کا نکاح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا تھا۔ تو جو عرف عام میں یعنی فاطمی سید یا فاطمی سیدہ کا مطلب ہے، اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان علیحدہ ہے، اس کے باوجود اس نکاح کو جائز سمجھا گیا اور نکاح ہوا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں، لیکن یہ جس طرح ہر اگلی صدی کے اندر رفض کا ایک تاثر آتا ہے اور اس کی وجہ سے کئی لوگ اپنے ہاتھ اپنے مسلک سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو ہم یا گستاخ بنیں گے یا مسلک پر چلیں گے، تو ٹھیک ہے گستاخ لوگ ہمیں نہ کہیں، ہم اپنا مسلک چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ شرف نسب سے شرف علم زیادہ ہے۔ اس پر فتاوی بزازیہ کے اندر جلد نمبر 1 میں 105 پہ لکھا ہوا ہے، العجمی العالم کفء للعربی الجاہل۔ اگر اجمی عالم ہو، یعنی ویسے تو عربی کی بڑی فضائل ہیں، اگر اجمی عالم ہو تو وہ عربی جاہل کی کف ہے، یعنی عربی ہے۔ اور اس لیے کہا لِأَنَّ شَرْفَ الْعِلْمِ اقوى وَأَرْفَعُ، اس واسطے کہ علم کا شرف جو ہے عربی ہونے کے شرف سے زیادہ ہے۔ لِأَنَّ شَرْفَ الْعِلْمِ اقوى وَأَرْفَعُ، یہ اقویٰ ہے اور یہ بلند شرف ہے، علم کا شرف۔ لیکن جس وقت ساتھ علم آ جائے تو اس علم کی جو شرافت ہے وہ نسب سے بڑی ہے، اس بنیاد پر پھر یہ ائمہ نے کفر کا قول کیا۔ یہاں تک کہ فتاوی شامی کے اندر یہ موجود ہے، فتاوی شامی کا یہ جو 8ویں جلد ہے اس چھاپے کی، اس میں بھی یہ لمبی بحث انہوں نے کئی صفحات پر کی اس پر کہ جو شرف علم ہے یہ شرف نسب سے زیادہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں کئی جگہ اسی قانون کو ذکر کیا کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے۔ اور اسی پر پھر آپ سے ایک مسئلہ جو پوچھا گیا تو آپ نے بھی مشروط طریقے سے سیدہ کے غیر سید کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کا فتویٰ بھی دیا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یعنی جس طرح
دیگر فقہا کے نزدیک وہ تھا، تو متاخرین میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس فقہی اصول کو جو احناف کا قانون ہے امام صاحب سے لے کر اس کی روشنی میں آپ نے فتویٰ دیا، اور یہ جو 716 صفحہ ہے 11ویں جلد کا، اس میں یہ مسئلہ ہے۔ ایک شخص کا فرمان ہے کہ سید یعنی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہر ایک کو پہنچ سکتی ہے، یعنی معاذ اللہ ہر کسی سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی ہر مسلمان سے عقد جائز ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اگر جاروب کش مسلمان ہو جائے تو بھی جائز ہے، تو اس کا جواب دیا کہ کچھ مذائقہ نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ شخص جو مطلقاً سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح جائز سمجھ رہا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ تو آپ نے جواب میں لکھا شخص مذکور جھوٹا کذاب ہے، یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی جھاڑو پھیرنے والا ہے بشرطے کہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ سیدہ کا نکاح جائز سمجھتا ہے، فرمایا یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ایسے ہی یہ کہنا کہ مطلقاً ہر کسی سے کسی بھی قبیلے خاندان کا بندہ ہو اور سیدہ کا اس سے نکاح ہو جائے، اس سب کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا شخص مذکور جھوٹا اور بے ادب گستاخ ہے۔ سادات کرام کی صاحبزادیاں کسی مغل، پٹھان یا غیر قریشی شیخ مثلا انصاری کو بھی نہیں پہنچتیں جب تک وہ عالم دین نہ ہوں، یعنی اگر وہ عالم دین ہیں، یعنی شیخ ہے ساتھ عالم دین ہے، یا وہ پٹھان ہے غیر قریشی ہے مگر عالم دین ہے، تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ یعنی اگر شرف علم نہیں ہے تو محض ان برادریوں میں یہ حیثیت نہیں ہے کہ یہ سید کی کف بنے، برابر ہوں یا اوپر ہوں، ان میں کسی برادری کے اندر یہ شان نہیں ہے، لیکن شرافت علم کی بنیاد پر آپ نے یہ قید لگائی کہ جب تک وہ عالم دین نہ ہوں تو نکاح جائز نہیں، اگر عالم دین ہوں تو پھر مشروط طریقے سے کہ سیدہ خود چاہ رہی ہو، یہ نہیں کوئی معاذ اللہ کوئی اغوا کا کیس ہو، تو مشروط طریقے سے نکاح کے بارے میں یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا، اور یہی بات چل رہی تھی کہ اس پر پھر یہ پوری کتاب لکھی علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا نام سیف العطا ہے، نیچے لکھا ہے یعنی نکاح سیدہ با غیر سید کی شرعی حیثیت۔ تو آپ نے بھی اس کو مطلقاً بغیر تقیید کے جائز نہیں سمجھا کہ سیدہ کی مرضی نہ ہو، یا یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ شرف علم نہ ہو اور خاندان بھی سادات کا نہ ہو، یہ مختلف قسم کی قیود لگانے کے بعد کہ جب دوسری طرف شرف علم ہے اور سیدہ خود چاہتی ہیں اور اس انداز میں جو شرعی طریقہ سارا موجود ہے، تو اس کے جواز کے لحاظ سے آپ نے اس پر دلائل دیے، جو کہ آستانہ عالیہ گولڑہ شریف میں پہلے اس پر باقاعدہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی اپنی پوری ایک کتاب جواز کے لحاظ سے لکھ چکے تھے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جب آگے یہ مسئلہ چلا تو پھر آپ نے اس پر نفس مسئلہ کے ساتھ اصلاح شیوخ، اصلاح سادات اور خانقاہوں اور درباروں کے مزاروں کے سجادہ نشینوں کی اصلاح کے لحاظ سے بھی علامہ بندیالوی نے یہ کام کیا اور لکھا، چونکہ ہزاروں سجادہ نشین علماء آپ کے شاگرد ہیں،
تو آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر لکھا جائے، اور بالخصوص اسی میں مسئلہ خطا بھی یعنی معصومیت پر بھی آپ نے بحث کی۔ اور اتفاق یہ ہے کہ یعنی ہمارا یہ جو عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے جو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، تو جو تصفیہ کی عبارت میں نے پیش کی تو اپنے عہد میں بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی عبارت پیش کی تھی۔ اگرچہ یہ کتاب جو انہوں نے لکھی تو اس وقت میں بغداد شریف میں تھا، اور بکی شریف سے آپ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا چکے تھے، یعنی جن سالوں میں آپ کے پاس پڑھتا رہا، 88، 89، 90، اور پھر یہ واقعہ پیش آیا گولڑا شریف میں، اور پھر استاد صاحب نے یہ کتاب لکھی۔ لیکن الارواح جنود مجندہ، روحیں اللہ کے لشکر ہیں، تو جو عالم ارواح میں اکٹھی رہی ہیں وہ عالم دنیا میں بھی فکری طور پر اکٹھی ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال نہایت دلچسپ ہے، اور یہ جو ایک جھگڑا تھا کہ پیر صاحب کی عبارت کا یہ مطلب نہیں بنتا، وہ مطلب بنتا ہے، تو علامہ عطا محمد بندیالوی کے پائے کا تو کوئی عالم نہیں ہے جو پیر صاحب کی عبارت کی شرح کر سکے، اور آپ نے جو شرح کی وہ ہو بہو وہی شرح ہے کہ جو آپ کے وصال کے بعد اتفاقی طور پر میں نے بھی لوگوں کے سامنے کی اس مسئلہ کے اظہار کے لیے۔ اچھا جی، تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 215 پر آپ کا یہ 214، 215 اور اس کے ساتھ آگے اس کی وضاحت، اس میں آپ نے یہ عنوان دیا ہے، یہ موٹا جو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ بیماری اس وقت بھی تھی ایک جس کا آپ نے ادراک کر کے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کے بارے میں لکھوں۔ عنوان یہ ہے، یہ عقیدہ ہرگز درست نہیں کہ مشائخ خطا و نسیان سے پاک ہوتے ہیں۔ مشائخ یعنی یہ پیری مریدی کے اندر جو پرانے آستانے ہیں بالخصوص، یعنی وہاں تو انہیں بھی اس درجے پہ سمجھا جاتا ہے کہ بھلا پیر صاحب سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے، اور پھر جس نے یہ کہا کہ پیر صاحب نے یہ غلط لکھا ہے یا غلط کیا ہے تو وہ پھر اہل بیت کا بے ادب ہے یا گستاخ ہے۔ تو آپ نے یہ لکھ کے آگے، یعنی میری حیثیت ناقل کی ہے، ہر لفظ لکھا ہوا ہے کتاب میں، اور ہر لفظ کے اندر بڑا درد ہے اور اصلاح کا پیغام ہے، اور ہے ان کی طرف سے، یعنی جن کی آپ پوتے شاگرد یا پڑپوتے شاگرد مسند تدریس پر پورے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں آج کل عوام بلکہ بعض خواص کا بھی مشائخ کے متعلق رافضیوں اور اہل تشیع جیسا عقیدہ ہے۔ یعنی یہ ہے دندناتا ہوا رفض۔ آج کل عوام بلکہ بعض خواص کا بھی، عوام تو عوام رہے، بعض خواص کا بھی مشائخ کے متعلق، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو سیدہ فاطمہ ہے، یعنی یہ اتنا سرایت کر رہا ہے یہ نظریہ نیچے کہ مشائخ کے بارے میں مرید ماننے کو تیار نہیں کہ یہ غلطی کر سکتے ہیں۔ مشائخ کے متعلق رافضیوں اور اہل تشیع جیسا عقیدہ ہے۔ مثلا کہتے ہیں آج کل مریدین و متوسلین کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مشائخ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، اور ان کا ہر قول و فعل خطا سے پاک ہے، اور مشائخ کے درباروں پر جن رسوم کا رواج ہے وہ عین شرع ہیں، یعنی یہ متوسلین کا عقیدہ ہے، اور شریعت کے مطابق ہیں۔ اس عقیدہ کی بنا پر اگر کوئی آدمی ان مروجہ سرگرمیوں پر اعتراض کرے
کہ یہ درباروں پہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو مریدین غضبناک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا بھی ہم نے سامنا کیا جب وہ مزاروں پر جو ڈھول بجاتے ہیں اور اس طرح کا وہ پمفلٹ شائع کیا تو یہ آصف صاحب کو پتہ ہے کہ مرید غضبناک ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ایوان اقبال لاہور میں جلسہ ہو رہا تھا تو مرید ایک پیر کے اس وجہ سے غضبناک تھے، ہمارے ہینڈ بل پھاڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے نعرہ صاحب وغیرہ سے کہ یہ تم کیوں تقسیم کرتے ہو. یعنی صرف اس نظریے میں نہ انہیں پتہ ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، صرف یہ کہ ہمارے پیر کے خلاف ہے. تو استاد لکھتے ہیں دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو بڑے شیخ کے دور سے مروج ہے، یعنی موجودہ سجادہ نشین تو نہیں، یہ تو بڑوں کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے. اگر خلاف شریعت ہوتا تو اس مقدس دور میں اس کا رواج نہ ہوتا. حالانکہ بعض مروجہ رسمیں یقیناً شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، یعنی جو پچھلوں والی نہیں ہے وہ تو نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ بڑوں کے زمانے سے کچھ رسمیں آ رہی ہیں اور وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں. اس کے بعد اس طرح مریدین کے عقیدہ میں دو خرابیاں آ جاتی ہیں. اول یہ کہ مشائخ سے خطا سرزد ہو ہی نہیں سکتی یا نہیں ہوتی. آپ چونکہ منطقی ہیں تو ہو ہی نہیں سکتی یا نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں فرق ہے کہ ایک تو ہو ہی نہیں سکتی، ایک ہو تو سکتی ہے مگر ہوتی نہیں ہے. یہ مریدین کے عقیدہ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. دوسری مشائخ کے درباروں پر بعض خلاف شرع حرکات کو مریدین شریعت سمجھتے ہیں کہ ہیں وہ خلاف شرع حرکات، مگر مریدین سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت ہے. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں کہ جب خلاف شرع ہیں تو ان کو شریعت کہنا بہت بڑی غلطی ہے، گناہ ہے، نہیں ہو سکتی. سطور ذیل میں اس پر دلائل دیے جائیں گے کہ مشائخ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے. یہ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ اس موضوع کو انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے، تو یہ یعنی اپنے پیر کو خواہ وہ سید ہے یا غیر سید یا پھر سادات کرام کو کہ اتنا اوپر سمجھنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ خطا کریں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی دلیل میں کہ یہ خطا کی فلاں نے تو وہ پھر گستاخ ہے. پیر صاحب نے تو خطا نہیں کی، یہ بندہ گستاخ ہے جس نے ایسا کام کیا بتایا. اچھا، اب یہ دلیل بھی ہو بہو وہی ہے جو اپنے طور پر ہم نے مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسئلے پر جو پہلے دن سے اور جو وفد ہمارے پاس آیا تھا علماء و مشائخ کا، اس دن جو دلیل پیش کی، حالانکہ اس وقت میرے سامنے یہ کتاب نہیں تھی اور نہ ہی ایسی باتیں ہمیں جب استاذ پڑھا رہے تھے تو اس وقت کوئی کبھی آئی تھی سامنے، کیونکہ اس کے بعد یہ مسئلہ بنا 92 93 94 کے اندر، اور پھر اس پہ یہ چلتا رہا جب ہم پڑھ چکے تھے استاد صاحب کے پاس سے. اب کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ مشائخ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے. اگر مشائخ کے ماننے والے سنی ہیں تو پھر تو ہو سکتی ہے، اور اگر رافضی شیعہ ہیں تو پھر تو نہیں ہو سکتی. اب دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر 216 ہے. یہ ہمارے آئی ٹی ٹیم والے اس کو یعنی جب پورا کا پورا صفحہ دیں گے سکرین پر تاکہ میری تصویر نہ ہو، آواز میری اور سامنے یہ نظر آئے کہ پڑھا جا سکے کہ کتنی بڑی بیماری کا ادراک کیا تھا امام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اللہ نے ہمیں اس آپریشن کی توفیق دی کہ جو بڑا پرانا
ایک جو ہے وہ ناسور بن چکا تھا۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ کا خطاب ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اتنا لکھ کے اب اس میں یعنی میرا اپنا نقطہ نظر جو بھی ہو، اس وقت میں ناقل کی حیثیت سے استاد صاحب کا کلام نقل کر رہا ہوں، اور میرے نزدیک ان کا کلام صحیح بھی ہے، لیکن علم مناظرہ کے مطابق جس سے نقل کیا جا رہا ہے سب سے پہلے وہ ذمہ دار ہیں اگر قائل نقل کو ثابت کر دے کہ واقعی یہ ان کی گفتگو ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اب یہ جو پچھلے سال کئی دھرتی دھکیل سنگھ خطیب جو ہیں وہ زور لگاتے رہے کہ تم تو نبیوں کے بھی گستاخ بن گئے ہو، پہلے تم سیدہ کے گستاخ تھے کہ تم نے کہا کہ ان سے خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے۔ اب ترجمہ دیکھو، کہتے آدم علیہ السلام کو خاص درخت کا میوہ کھانے سے منع فرمایا گیا، لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا اور انہوں نے میوہ کھا لیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی، مطلقاً لفظ خطا ہے، یعنی اجتہادی کی بھی بات نہیں ہو رہی، لفظ میں مراد اگرچہ وہ آج تو کئی ایسے بھی سجادہ نشین ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت پہلے تم نے خطا کہا پھر ساتھ اجتہادی کی قید لگا رہے ہو۔ اب امام بندیالوی نے تو یہاں مطلقاً لکھا ہے خطا سرزد ہو گئی، اور پورے ملک میں اگر اس وقت خطیبوں اور اماموں کی لسٹ بنائی جائے تو کم از کم 85% تو یا ان کے شاگرد ہوں گے یا شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد یا اس سے بھی آگے، یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے کہ جو اصول سے واقف نہ ہو، عقائد سے واقف نہ ہو، جن کی ساری زندگی عالم بناتے گزر گئی اور 70 سال سے زائد عرصہ، اور بڑے بڑے جتنے مراکز تھے سب نے بطور اعزاز 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال یعنی ان کو دعوت دے کر اپنے صاحبزادوں کو جانشینوں کو پڑھوایا ان سے۔ تو آپ نے یہ لکھا کہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسجود ملائکہ تھے اور آج بھی نبی ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ مشائخ سے جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں، کون؟ مشائخ جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں، بطریق اولا خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ پیران طریقت جن کے بارے میں عوام بلکہ بعض خواص یہ عقیدہ بنا بیٹھے ہیں کہ ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، تو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پیش کر کے اللہ کے ایک نبی کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اسے مانتے ہوئے پھر جو کچھ آیت میں ہے اس کے لحاظ سے آگے یہ لکھا اور استدلال یوں کیا کہ جب اللہ کے عظیم پیغمبر جو مسجود ملائکہ تھے، مسجود ملائکہ آگے اس میں بحث ہے، یعنی حیثیت قبلے والی تھی اور سجدہ اصل میں اللہ کو ہی تھا، مگر یہ جو عام مجازن کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں تو ثابت ہوا کہ مشائخ سے جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہے، بطریق اولا خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مشائخ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مشائخ کا رتبہ انبیاء سے بھی بڑھ گیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یعنی جس طرح وہ گزشتہ سال حضرات جو تشریف لائے تو میں نے ان کو کہا کہ
آپ مجھے مشورہ دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ جب آپ مجھ سے یہ کام کروا کے یہاں نکلیں گے تو پوری دنیا میں یہ آئے گا کہ عملاً یہ لوگ بھی رافضی ہیں، کیونکہ رافضی تو زبان سے کہتے ہیں کہ غیر نبی نبی کے برابر بھی ہوتا ہے، افضل بھی ہوتا ہے، اور ادھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے تو خطا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے بھی لکھی، فلاں نے بھی لکھی، فلاں نے بھی لکھی، ان کی تو یہ سارے مان گئے کہ ٹھیک ہے ان سے ہوئی، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے یہ کہتے یہ توہین ہے ان کی، تو جو ایک نبی کی توہین نہیں تو غیر نبی کی توہین کیوں ہے؟ اس واسطے پہلے میں نے کہا مجھے اس کا جواب دو تو پھر مجھ سے تبدیلی کرواؤ، اور پھر ساتھ خطا اجتہادی کا حوالہ بھی دکھایا کہ یہ جو خطا تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، یہ خطا اجتہادی تھی۔ تو یہاں وہی استدلال مشائخ کے لحاظ سے بنیالی صاحب نے کیا کہ فرمایا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تو نسبت خطا کی کر دی جائے اور اپنے پیر کے لحاظ سے کہا نہیں ان سے خطا نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا ہوا کہ تمہارا پیر معاذ اللہ نبی سے بڑی شان رکھتا ہے کہ ایک چیز نبی کے لیے تو تم جائز سمجھ رہے ہو لکھنا اور بولنا، اور وہ لکھنا پڑے گا قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے، اور وہ حدیث مثلا فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھی لم اقترف آدم الخطیئۃ، تو اب ترجمہ یہی لکھنا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا، کیونکہ حدیث میں وہ لفظ لکھے ہوئے ہیں تو اب ترجمے میں بھی وہی لفظ آئیں گے۔ تو آپ نے یہاں یہ دلیل پھر دی، جو دلیل ہم نے بھی پیش کی اور یہ حق دلیل ہے، دوسری طرف رفض ہے ان کے نزدیک، خواہ معاذ اللہ کسی کو انبیاء سے بڑھاؤ یا خود اللہ سے بھی زیادہ شان بیان کر دو، وہاں ہضم ہو جاتی ہے، لیکن ہم اہل سنت ہیں، یہاں اصول ہیں 14 صدیوں کے، قرآن و سنت کا پہرا ہے، اس بنیاد پر یہ لکھا آپ نے۔ اور پھر آگے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی خطا اور مشائخ کی خطا میں 2 فرق ہیں، وہ آگے کا علیحدہ بات ہے، لیکن خطا کا لفظ بغیر اجتہادی کے لفظ کے یہ لکھا، اور آگے اس پر آپ نے عقائد نسفی سے ایک دلیل پیش کی، کیونکہ استاد جس طرح منطق فلسفہ کے بادشاہ تھے، علم کلام کے بھی بادشاہ تھے، اور بندہ ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے شرح عقائدی آپ کے پاس نہیں پڑھی بلکہ خیالی بھی پڑھی ہے، اور خیالات خیالی بس عظیم است برائے حلو عبد الحکیم است۔ تو خیالی جو بندہ بر صغیر میں پڑھاتا تھا کبھی تو اس کے گھر پہ جھنڈا لہراتا تھا کہ یہ عام گھر نہیں، یہ خیالی پڑھانے والے استاذ کا گھر ہے، یعنی اعزازی طور پر جس طرح وزیروں کی کاروں پہ جھنڈے ہوتے ہیں، اتنا بڑا درجہ تھا خیالی پڑھانے کا۔ تو آپ نے شرح عقائد نسفی کی عبارت پیش کی، لا یبلغ ولی درجۃ الانبیاء، یعنی یہ ہمارے اصول ہیں کہ ولی انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لأن الانبیاء معصومون، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، مأمونون من خوف الخاتمات، وہ سوء خاتمہ کے خوف سے مامون ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں کہ کہیں خاتمہ بالخیر نہ ہو، انہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں، ان کا خاتمہ بالخیر ہی ہونا ہے، اور جو غیر نبی ہیں انہیں خطرہ ہے۔ مکرمون بالوحی، انبیاء علیہ السلام پر وحی اترتی ہے۔ اب کرامیہ ایک فرقہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اب چونکہ وہاں پر غیر نبی کو نبی پر فضیلت دی جاتی ہے، تو ہمارے علم کلام میں ہے فما نقل عن بعض الکرامیت جواز کون الولی افضل عن النبی کفر، کہ فرقہ کرامیہ کے اندر جو یہ بات ہے کہ ولی نبی سے
عظمت میں بڑھ جاتا ہے، فرمایا یہ کفر ہے، یہ کرامیہ کی یہ بات کفر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جس طرح کے روافض کے ہاں تو بار بار یہ کہا جاتا ہے، تو کرامیہ میں ولایت نبوت سے افضل ہے ان کے نزدیک۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نقل کیا گیا ہے ان کا یہ شرح عقائد نسفی سے کہ یہ کفر ہے۔ اچھا جی، اب پھر اس بات کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی جہاں آج مسئلہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہوا، اس وقت انہوں نے اس جگہ لفظ مشائخ رکھا، لیکن مراد اس سے مکمل غیر نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کی کسی پیر تک سارے اہل بیت اطہار، آل ابا، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ سب ولی ہیں، کوئی بھی ان میں نبی نہیں۔ یعنی پنج تن پاک کے اندر سرکار کے سوا اہل بیت اطہار کے جو افراد، جو خلفائے راشدین، جو غوث اعظم، سارے اولیاء جو ہیں سب غیر نبی ہیں، اور غیر نبی کے لحاظ سے دلیل دے رہے ہیں۔ اور لفظ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں پھر مشائخ طریقت کے متعلق عوام یا خواص کا یہ عقیدہ کہ ہمارے مشائخ سے کسی قسم کے خطا و نسیان کا صدور ناممکن ہے، پس جو شخص ان کے کسی قول یا فعل کے ساتھ شرعی دلیل کی بنا پر بھی اختلاف کرے وہ بے ادب اور گستاخ ہے۔ شرعی دلیل سے بھی اختلاف کرے، کیونکہ یعنی ایسا عقیدہ رچ بس گیا ہے پیر کے بارے میں کہ پیر سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جو ان کا رد کر رہا ہے آیت پیش کر کے، حدیث پیش کر کے، اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ آیت ہے، حدیث ہے، دیکھا جاتا کہ پیش کرنے والا کون ہے، تو پھر اسے بے ادب اور گستاخ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جس طرح ہمارے خلاف لا تعلقی کی ایک چلی تحریک پیر خانے سے، اور ایسے گستاخ سے میل ملاپ رکھنا غیرت طریقت کے خلاف ہے۔ یعنی یہ آپ ان کا مقولہ ذکر کر رہے ہیں، چونکہ اس بندے نے پیر صاحب سے اختلاف کیا ہے، اگرچہ قرآن پیش کر کے کیا ہے، اگرچہ حدیث پیش کر کے کیا ہے، تو یہ گستاخ ہے۔ اور کوئی بھی پیر بھائی اس سے نہ ملے، اگر وہ ملا تو بے غیرت ہے، نہ ملے تو پھر غیرت طریقت پائی جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غیرت طریقت کے خلاف ہے۔ اب لکھ کر اپنا تبصرہ اس سوچ کے بارے میں کرتے ہیں، فرمایا اس قسم کی سوچ اور نقطہ نظر محض اندھی عقیدت کی پیداوار ہے۔ یعنی قرآن و سنت کو نہ دیکھنا، پیر کو دیکھنا، اور پھر قرآن و سنت اور دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنے والے کو گستاخ کہہ کر اس سے میل ملاپ بند کرنا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اندھی عقیدت کی پیداوار ہے جو نہ صرف ایک عقل مند انسان کے نزدیک ناقابل قبول ہے، بلکہ یہ عقیدہ خود اکابر مشائخ سلف کی اپنی تصریحات کے بھی سراسر خلاف ہے۔ اکابر بھی اس کی حمایت نہیں کرتے۔ چنانچہ اب موقع آیا ہے کہ تصفیہ کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد، امام بندیالوی کہتے ہیں، چنانچہ بندہ کے پیر و مرشد غوث زمان راضی دوراں حضرت اعلیٰ گولڑوی قدس سرہ اپنی تصنیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں زیر تشریح آیت تحریر فرماتے ہیں۔ آگے وہ ہے کہ جو ہم نے پیش کیا تو شرق و غرب رفظ کو آگ لگی، وہی لفظ کہ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں، آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں، مطہر تو ہیں مگر معصوم نہیں۔ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ کون؟ آل ابا، اہل بیت اطہار،
کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں۔ اب اس وقت جو چھاپا تھا اس پہ یہ صفحہ 54 ہے، یہ 1979 کا جو چھاپا ہے، اور یہ صفحہ 58 ہے، وہی عبارت۔ اب شرح میں لکھتے ہیں، اب دنیا بھر میں کوئی بندہ، چلو میں تو چھوٹا ہوں، امام بندیالوی رحمت اللہ علیہ کے ہم پلہ اس عبارت کی شرح پیش کرنے والا کوئی پیش کرے، اور پھر جو میں نے کی اور جو بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی اس میں کوئی فرق بتائے، اور جو آج وظیفہ خور وہاں کے کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ اس میں بار بار آپ نے مختلف القاب ایسے خطیبوں کو دیے، اور وہ بھی بڑے دلچسپ خطابات ہیں جو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیے۔ پھر یہ بھی کہا کہ آپ پڑھیں گے تو کہیں گے بڑا سخت لکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل میں ایسے لفظ بولنے پڑ جاتے ہیں۔ وہ وزیر آباد کے مفتی کو آپ نے بہت سنائی۔ اچھا جی، اب سنو، آپ نے یہ جملہ تحریر فرما کر جہاں شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا، سنیوں کے نہیں، شیعہ کا، کیا لکھ کے کہ اہل بیت یہ گروہ جو ہے، آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں، یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے، یہ لکھ کے آپ نے شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ آگ سنیوں کو کیوں لگی؟ یہ پچھلے سال تو پتہ چلا کہ گل وچ ہو رہے، یعنی یہ لکھ دیا پہلے استاد صاحب نے کہ یہ رد ہے جن کا وہ سنی نہیں۔ جہاں شیعہ کے بعض عقائد باطلہ کا رد کیا، وہاں اپنے اہل سنت متوسلین کو بھی بتانا چاہا، یعنی اوپر سے اہل سنت ہیں یا صحیح اہل سنت ہیں، ان کو بھی بتانا چاہا کیا کہ متعلق کہ اہل بیت کے متعلق یہ عقیدہ کہ خطا نہیں ہو سکتی، یہ عقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے، اہل سنت کا کس عقیدے پر؟ جس پر ہماری جنگ ہوئی، جس کو ہم نے اہل سنت کہا، دوسروں نے اسے ناسبیت کہا، اور ہم نے انہیں رافضیت کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ رفض ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے خطا کا صدور نہ ماننا، امکان نہ ماننا، یہ رفض ہے۔ تو امام بندیالوی کہتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھ کر اپنے سنیوں کو بتایا کہ وہ آیت تطہیر پڑھ کے اور آگے یہ کہنا کہ ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، یہ کسی شیعہ کا تو عقیدہ ہو سکتا ہے، سنی کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کتنے سال پہلے ایک مسئلے کا سلسلہ جاری تھا لیکن پردے میں بند تھا، اور اللہ نے ہمیں اس آپریشن کی توفیق عطا فرمائی۔
یعنی اس عبارت سے پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا بتانا چاہا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ عقیدہ کہ خطا نہیں ہو سکتی، کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایک لفظ امام بندیالوی کا ہے۔ اور پھر اب اپنے پیر صاحب کے لحاظ سے کہتے ہیں اور پھر وہ بھی کسی چشتی، قادری اور حنفی المسلک سنی کا۔ کہتے ہیں یہ بسلسلہ خطا و نسیان حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی محولہ بالا تصریح کے تحت، یعنی اس عبارت سے کیا ثابت ہوا؟ محولہ بالا، یعنی جس کا پہلے حوالہ دیا گیا ہے، اس عبارت کے تحت، یعنی عمومی طور پر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ نقشبندی ہے اور چشتی بڑا، چشتیوں کا اپنا ذوق ہے، تو بندیالوی صاحب نے کہا کہ شریعت میں چشتی نقشبندی صاحب ایک ہیں، یعنی شریعت میں کوئی ایسا ذوق نہیں کہ جہاں چشتی کو چھٹی مل جائے۔ تو سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چشتی ہیں، گولڑوی ہیں، حنفی المسلک ہیں، تو کہتے ہیں محولہ بالا تصریح کے تحت اعلیٰ حضرت گولڑوی نے، حضرت اعلیٰ گولڑوی کی محولہ بالا تصریح کے تحت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ معصوم ہیں اور نہ یہ کہ ان سے خطا و نسیان کا صدور ناممکن ہے۔ نہ معصوم ہے اور نہ یہ کہ ان سے خطا و نسیان کا صدور ناممکن ہے۔ اب یہ ساری جنگ تھی، اور یہ نہیں کہ نہ استاد صاحب کو، نہ پیر صاحب کو، نہ ہمیں کہ کوئی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے کوئی دل میں ورم ہے معاذ اللہ معمولی صاحبی، ایسا نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دوسری بات روافض کی ہے اور وہ کفر تک پہنچاتی ہے۔ اب یہاں لفظ اہل بیت پر نیچے امام بندیالوی نے خود حاشیہ لکھا کہ اہل بیت کون ہے، تاکہ یعنی یہ بھی بزرگوں کی فراست ہے کہ اہل بیت مسئلہ تو پیدا ہوگا پھر جا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، تو حالانکہ یہ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ اہل بیت کے لفظ میں پہلے نمبر پر تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نیچے حاشیے پہ لکھا مراد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نمبر پہ ازواج کا لکھا اہل بیت میں، چونکہ انکار ان کا کیا جاتا ہے، اور آل ابا علیہم السلام، یعنی جنہیں چادر میں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار شخصیات اور ساری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ معصوم نہیں ہیں اور خطا و نسیان کا صدور ان سے ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ اب یہ لکھ کر واضح ہو کہ ازواج مطہرات اور آل ابا کا قیامت تک آنے والے ثلاثہ طریقت کے تمام مشائخ پر بشمول علماء و فقہا افضل ہونا ایک مجمع علیہ حقیقت ہے۔ مجمع یعنی جس پر اجماع کیا گیا ہے، اجماع ہے کہ ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی، اور یہ آل ابا جن پر چادر دے کر سرکار نے فرمایا، کس بات پر اجماع ہے کہ قیامت تک کے ہر پیر، ہر مفتی، ہر عالم، ہر شیخ، ہر غوث، ہر کتب پر ان کی فضیلت طے شدہ ہے کہ آل ابا اور ازواج مطہرات سب سے افضل ہیں، اس پر اجماع ہے۔ تو جب مذکورہ فاضل طبقہ سے بھی خطا و نسیان کا صدور ناممکن نہیں ٹھہرا،
تو طبقہ مفضول یعنی مشائخ طریقت وغیرہ ہم سے خطا و نسیان کا صدور بطریق اولا ممکن ہوا. یعنی انہیں تو یہ ثابت کرنا پڑ رہا تھا نا پیروں کا کہ پیر نہیں خطا کر سکتا، تو دلیل کیسے دے رہے ہیں کہ پیر ہیں مفضول جن پر فضیلت دی گئی ہے، اور ازواج مطہرات اور آل ابا رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہیں فاضل، ان پر فضیلت رکھنے والے. تو جب فاضل طبقہ سے خطا کا صدور مانا جا سکتا ہے تو پھر یہ مفضول سے کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ ان سے تو بطریق اولا مانا جا سکتا. اور یہاں پر پھر آپ لکھتے ہیں قارئین کروڑوں سلام ہوں روح بندیالوی کو جو پہاڑوں کے درمیان آرام فرما ہیں اپنے مرقد پرنور میں. کہہ رہے ہیں قارئین اے پڑھنے والو، یہاں یہ سلسلہ احکام شریعہ حضرت کی ایک عظیم وضاحت اہل قصہ علیہ السلام کے لیے جداگانہ احکام شریعہ بھیجے ہیں. تصفیہ کی صفحہ نمبر 56 پہ ہے، یہ لکھ کر آپ نے ان فاسد العقیدہ لوگوں کی اس خیال کو رد کر دیا. یہ بھی اصلاح ضروری ہے. کون سی؟ کہ جن کے نزدیک عوام کی شریعت اور ہے اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت اور ہے. یعنی یہ جو چلو یہ تو غیر سید ہے، وہ سید ہے، فرق کرو. یقیناً فرق تو ادب و احترام میں بہت زیادہ ہے، مگر شریعت کا حکم تو ایک ہے. یہ لکھ کر آپ نے ان فاسد العقیدہ لوگوں کے اس خیال کو رد کر دیا جن کے نزدیک عوام کی شریعت اور ہے اور اہل بیت کی شریعت اور ہے. آپ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حضرت گولڑوی کی تحقیق و عقیدہ کے مطابق شرعی احکام کے اطلاق کی حیثیت میں عام مسلمان اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں برابر ہیں. شرعی احکام میں دونوں برابر ہیں. جو حکم ایک عام مسلمان کے لیے ہے وہی حکم اہل بیت کے لیے بھی ہے. اب یہ آج والے سارے لوگوں کو دعوت ہے پھر، یعنی جو بیانیہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی امام بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور وہی بندہ ناچیز کا ہے. تو استاد صاحب نے کہا اگر آج تم مجھے بے ادب کہتے ہو تو پھر یہ تو تمہارا فتویٰ پیر میر علی شاہ صاحب پہ لگے گا جا کے. اور آج پچھلوں کو میں کہتا ہوں جو مجھے کہہ رہے ہو یہ امام بندیالوی پہ جائے گا، اور جو امام بندیالوی پہ جائے گا وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ جائے گا. یہ صفحہ نمبر 217 سیف العطا کا، یہ ساری عبارتیں سکرین پر اچھی طرح دکھائیں. لکھا ہے اس میں، کہتے ہیں کہ اب فرمائیے کہ حضرت گولڑوی کی اس وضاحت شرعیہ کو کیا کوئی سنی العقیدہ اہل بیت کی گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا ہے؟ کہ پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گروہ معصوم نہیں اور یہ کہ خطا کا صدور ہو سکتا ہے، اور یہ کہ احکام شریعت میں غیر سید اور سید صاحب ایک جیسے ہیں. کسی کے اندر یہ جرأت ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب پر بے ادبی اور گستاخی کا فتویٰ لگائے کہ وہ اہل بیت کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ جب وہ نہیں کر رہے تو فرمایا میں بھی نہیں کر رہا، اور جب امام بندیالوی نہیں کر رہے تو ان کے شاگرد بھی نہیں کر رہے. اس وضاحت شریعہ کو کیا کوئی سنی العقیدہ، رافضی کی بات نہیں، سنی العقیدہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ کسی شرعی اور فقہی حکم کو سامنے لانا یا کسی دلیل شرعی کی بنا پر مشائخ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنا
گستاخی ہرگز نہیں بلکہ عین دین ہے. گستاخی ہرگز نہیں بلکہ عین دین ہے. اب یہ موضوع تو کہ خطا والا معصومیت کے لحاظ سے یہ بہت طویل موضوع ہے، تو آپ نے چلتے چلتے پھر یہ مثال بھی دے دی 219 صفحے پہ. اس میں مثال دیتے ہوئے آپ لکھتے ہیں خلیفہ اول، یعنی انہی دو شخصیات کے لحاظ سے ساری بات چلی، تو دونوں کے لحاظ سے آپ نے حوالے میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا اپنے پہلے خطبے میں کہ جس کام میں مجھ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ظاہر ہو اس کی تم بھی اطاعت کرنا. لوگوں کو کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری وہ اطاعت میری اطاعت نہ ہوگی بلکہ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی. اور آپ کا یہ فرمانا کہ اگر میں ان کی نافرمانی کروں، کون کہہ رہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں. اب اس پر تبصرہ میں لکھتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ بر بنائے بشریت مجھ سے صدور خطا و نسیان بھی ہو سکتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب مجھ سے خطا سرزد ہو تو اس کی تم نے اطاعت نہیں کرنی، اس کی پیروی نہیں کرنی، تو ایسی صورت میں تم پر میری اطاعت واجب نہیں. اس پر پھر لکھا کہ جو لوگ بر بنائے دلائل شریعہ مشائخ سے اختلاف کرنے والوں کو گستاخ اور بے ادب وغیرہ کہتے ہیں، ایسے عقل کے اندھوں اور قرآنہ تقلید کرنے والے عقیدت مندوں کو مذکورہ بالا ارشادات پر بھی نظر رکھنی چاہیے. یعنی امت میں سب سے بڑے پیر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ جن کے ہاتھ پر شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی، کہ کتنے ہی بڑے انسان کا قول کیوں نہ ہو شریعت بہرحال شریعت ہے. یہ جرم تھا بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کے خلاف آستانے پہ تقریریں کرائی گئی، جس آستانے کے بانی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، اور پاکستان کا پورا علمی جہان جن کے فیض سے روشن ہے انہی کے خلاف. اور استاد صاحب نے لکھا کہ وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں اس مفتی کا نام لوں تو لوگ ابھی اس کو جوتوں کے نیچے دفن کر دیں، کہ مجھے یہاں تک کہا گیا. تو بہرحال یہ ایک موضوع میں اس کا سمیٹ رہا ہوں، باقی اس پر اور بھی بہت سے آج کے مسائل کے موضوعات ہیں. ایک عوام کے اندر غلطی ہے، اس کی اصلاح بھی آپ نے کی. آپ کے لفظوں سے ہی میں، چونکہ وہ بات رائج ہے لوگوں میں، وہ حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں. صفحہ نمبر 152 آپ کہتے ہیں کہ آج کل کے سادات اور جاہل عوام سادات کو امتی نہیں کہتے، سادات کو امتی نہیں کہتے، امتی صرف غیر سید کو کہتے ہیں کہ یہ سید ہے وہ امتی ہے. ہم نے خود اپنے کانوں سے کئی بار سنا، اور اسی میں